آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے صحافی ابھیسار شرما کی طرف سے انڈین میڈیا پر کی گئی ایک بہت سخت تنقید۔ چلیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ میں چلتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ایک خاص واقعے سے، ایک کشیدہ ملاقات سے۔ پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گودی میڈیا آخر ہے کیا، اور پھر دیکھیں گے کہ طاقتور لوگوں پر رپورٹنگ اور صحافت کے اصولوں کے بارے میں یہ تجزیہ کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک کشیدہ ملاقات کی۔ یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے ایک نیوز رپورٹر اور جانے مانے اداکار نصیر الدین شاہ کے درمیان ایک ایسی جھڑپ سے جو کافی وائرل ہوئی، اور یہی واقعہ دراصل اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس پوری تکرار کے بیچ میں جیسا کہ ہمیں دکھایا گیا ہے، نصیر الدین شاہ بار بار ایک بہت سادہ سی درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی بات مانی گئی؟ یہاں پر تجزیہ نگار اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ رپورٹر کا رویہ صرف ضد نہیں تھا، بلکہ اسے سیدھا سیدھا ہراساں کرنا کہا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی مثال ہے جہاں صحافت کی جو حدیں ہیں انہیں پار کیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ تجزیے کے مطابق اس واقعے کو نیوز چینل نے ایسے دکھایا جیسے یہ کوئی بہت بڑی صحافتی کامیابی ہو، لیکن اصل الزام یہ ہے کہ مقصد سچائی سامنے لانا نہیں تھا، بلکہ حکومت کو خوش کرنا تھا تاکہ کیریئر میں آگے بڑھا جا سکے۔ چلیں اب اس خاص اصطلاح پر آتے ہیں جو اس پورے تجزیے کا مرکز ہے، گودی میڈیا۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں استعمال کی جا رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو تجزیہ نگار گودی میڈیا کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہ میڈیا کا وہ حصہ ہے جس کا کردار ان کے اپنے الفاظ میں مجرمانہ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس میڈیا نے صحافت کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں۔ اور یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ نصیر الدین شاہ والا واقعہ کوئی الگ تھلگ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پیٹرن بن گیا ہے، ایک معمول بن چکا ہے۔ اب اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے تجزیہ نگار کچھ پرانی مثالیں سامنے لاتے ہیں، خاص طور پر مشہور شخصیات کی موت کی کوریج کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سنسنی پھیلانے کے ایک بڑے پیٹرن کا حصہ ہے۔ اس سنسنی خیزی کی ایک بہت ہی عجیب مثال دی جاتی ہے سری دیوی کے کیس کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک نیوز چینل نے اپنے اسٹوڈیو میں باقاعدہ موت کا باتھ ٹب بنایا، اور ایک رپورٹر اس سانحے کی منظر کشی کرنے کے لیے اس کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور مثال سشانت سنگھ راجپوت کیس کی دی جاتی ہے۔ اس میں ایک ٹی وی ایڈیٹر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کیمرے کے سامنے چیخ چیخ کر اداکاری کر رہے تھے کہ مجھے ڈرگز دو، مجھے ڈرگز دو۔ اسی طرح اداکارہ ریا چکرورتی کے کیس کا بھی ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کا شدید میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس کوریج میں من گھڑت کہانیاں جیسے کالے جادو کی باتیں فوٹو شاپ کی ہوئی تصویروں کے ذریعے پھیلائی گئیں۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ سنسنی خیز رپورٹنگ ہے۔ اب تجزیہ نگار اس کا موازنہ کرتے ہیں اس رپورٹنگ سے جو یہی میڈیا مبینہ طور پر حکومت اور طاقتور لوگوں کے بارے میں کرتا ہے۔ یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ایک واضح دوہرا معیار ہے۔ جب حکومت پر تنقید کرنے والوں کی باری آتی ہے تو رویہ جارحانہ ہوتا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن جب حکومتی لوگوں کی باری آتی ہے تو ان سے سخت سوالوں سے بچایا جاتا ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی حالیہ کوریج کی مثال دی گئی ہے۔ الزام یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے لوگ وزیر اعظم سے سوال کرتے ہیں تو اسے حملے کی سازش بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کی تقریر کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ اپوزیشن کو سبق سکھا رہے ہوں۔ تو اصل بات آ کر یہاں رکتی ہے۔ الزام یہ ہے کہ ان رپورٹرز میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ حکمران جماعت کے کسی چھوٹے لیڈر سے بھی وہ سخت سوال پوچھ سکیں جو وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ اور آخر میں تجزیہ کچھ ایسے واقعات پر روشنی ڈالتا ہے جہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صحافیوں نے اپنی اخلاقی اور پیشے ورانہ حدیں ہی پار کر دیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال اس اینکر کی دی جاتی ہے جو ایک مسماری مہم کے دوران بلڈوزر کے اوپر چڑھ کر رپورٹنگ کر رہا تھا، اور تجزیے کے مطابق یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ نے اس کارروائی پر حکم امتناعی جاری کر رکھا تھا۔ تو ان ساری مثالوں کو جوڑ کر تجزیہ نگار ایک طرح سے صحافت کے طالب علموں کے لیے ایک سبق تیار کرتے ہیں کہ صحافت کیسے نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی کو ہراساں نہ کریں، سانحوں کو ریٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں، اور طاقت کے چیئر لیڈر نہ بنیں۔ لیکن اس ساری تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ صحافی شاید یہ سب مجبوری میں کرتے ہیں کیونکہ معاشی دباؤ بہت ہے اور نوکریوں کے مواقع محدود ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو گودی میڈیا پر یہ 3 بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پہلا، طاقت کی غلامی، دوسرا، سنسنی خیزی، اور تیسرا، اخلاقیات کی مکمل کمی۔ تو آخر میں نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ انڈین میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ
جو معاشرے کا نگران یا واچ ڈاگ سمجھا جاتا ہے وہ اپنا یہ بنیادی کردار نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوال صرف کسی ایک ملک کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خبر دینے، کہانیاں گھڑنے اور طاقت کو خوش کرنے کے بیچ کی لکیریں مٹنا شروع ہو جائیں تو ایک معاشرے کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔